نہیں تو اسے یونیورسٹی سے کیسے وہ پیپر ایکسیپٹنس لیٹر وغیرہ ملا؟ یونیورسٹی سے اسے کیسے معاملات ملے ہیں؟ ایک بندے کی جس کی فائل زیادہ اچھی پریپیئر تھی اس کا ویزا ریجیکٹ ہے، اور جس نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں لگائی، ایون دل کرے 10 بندے گئے ہیں تو وہ 4 ویزے لگیں گے یا 3 لگیں گے۔ سعودیہ ایمبیسی اللہ کی سپرد ہے، ٹھیک ہے، میں خود بذات خود میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے 14-15 چکر سعودیہ ایمبیسی میں لگائے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایکسپلین کریں گے، میرے ساتھ ظاہری بات ہے محمد طیب عباس، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے رومینین ایمبیسی اپوائنٹمنٹ سسٹم کے بارے میں، کیوں ڈیلے ہو رہی ہیں، کن کنٹریز میں یہ جلدی آ رہی ہیں، کن میں کافی دیر سے۔ پاکستان میں تو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1.5 سال سے اوپر کا ٹائم لے رہے ہیں، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی اچھا بھائی دسو، بتائیں کہ پنجابی سے کر لینے ہیں، مسئلہ نہیں۔ اچھا سر جی، یہ جو اپوائنٹمنٹ والی سین ہے نا، اپوائنٹمنٹس والا سین ہے، یہ آج کل تو کافی زیادہ جو ہے نا، اس کی سچویشن کافی کریٹیکل ہے نا۔ تو پاکستان سے تو آلریڈی پتہ ہے، پاکستان سے ساتھ ارجنٹ والا بھی اسکیم تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے، تو وہ تو ایسا اس میں کوئی بھی بہت سے لوگ ہیں جو میں میسیجز آتے بھی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے 4 لاکھ 5 لاکھ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں، تو اس میں میں نے دیکھا کہ 1-2 لوگوں کا ہوا بھی انٹرویو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سے جو ایمبیسی آپ کو اپائنٹمنٹ دیتی ہے وہ 16-17 مہینے بعد کے اپائنٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، 18 مہینے بعد، 16-17-18 مہینے بعد کے اپائنٹمنٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان سے جو اپائنٹمنٹ کی اپڈیٹ ہے، اور اس کے بعد جو ویزا ریشو ہے وہ آلموسٹ 50-50 ہے، وہ سمجھ لیں کہ آپ کے نصیب ہیں، کئی دفعہ وہ 50 سے بھی نیچے آ جاتی ہے، دل کرے 10 بندے گئے ہیں تو وہ 4 ویزے لگیں گے یا 3 لگیں گے، اس طرح کی بھی صورتحال ہوتی ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسپیسیفک نمبر نہیں دے سکتے کہ جی اس طرح ویزا، وہ ایون کہ فیملی ویزا اور اسٹوڈنٹ ویزا بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ پاکستان ایمبیسی کی یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اسپیشلی یہ فیملی ری یونیفیکیشن اور اسٹوڈنٹ ویزا کی بیس وہ انجسٹیفائڈ ہے، وہ پورا جسٹیفائڈ ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ 60% نمبر لے کے ایمبیسی چلا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں رومینیا میں جا کے انجینئرنگ کروں گا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ نہیں تو اسے یونیورسٹی سے کیسے وہ پیپر ایکسیپٹنس لیٹر وغیرہ ملا؟ یونیورسٹی سے اسے کیسے معاملات ملے ہیں اگر وہ وہاں پہ جا رہا ہے ایمبیسی میں؟ تو وہ تو ایمبیسی دے سکتی ہے نا، وہ ان کے پاس جگہ وہ انہوں نے دے دیا۔ ہاں، یونیورسٹی کے پاس اسپیس ہے، ان کے پاس 20 بندوں کی فارنرز اس فیلڈ میں 20 بندوں کی جگہ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایکسیپٹنس لیٹر ایشو کر دیا کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے۔ اچھا، پھر ایمبیسی نے بندے جو ہے نا وہ آگے سے چھانٹی کرنی ہے کہ ان میں کون پڑھنے والا ہے کون نہیں ہے۔ تو ایک بندہ وہ 60% نمبر لے کے ایمبیسی چلا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں پڑھنا جاؤں گا اور اس کو انگلش بھی نہیں آتی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ورک ویزا کی بھی بات کریں تو آپ ورک ویزا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا، وہ تو ایک لاٹری ہے، وہ لاٹری تو ٹھیک ہے، وہ اسی طرح، وہ ابھی تک لوگوں کے ساتھ اسی طرح ایسے ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ ویزا اور فیملی ری یونیفیکیشن والا ویزا جو ہے نا وہ جسٹیفائڈ ریجیکشن ہوتی ہیں، وہ جسٹیفائڈ ریجیکشن ہے۔ ہاں، آپ فار ایگزامپل میں ایمبیسی میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے جو ہے نا وہ فلاں یونیورسٹی نے مجھے یہ دیکھے ایکسیپٹنس لیٹر دیا، میں نے یونیورسٹی کی فیس پے کر دی ہے، آپ مجھے ویزا دے دیں۔ وہ بولیں گے کہ بھائی کیوں، بتاؤ کہ تمہیں کیوں پڑھنا ہے۔ جیسے وہ ورک پرمٹ والا ورک پرمٹ تو لے لیتا ہے نا، لیکن اگلی تو سیٹسفیکشن ایمبیسی والوں نے کرنی ہے۔ وہ مجھے بولیں کہ بھائی تو فیلڈ کس میں جا رہا ہے؟ جی میں جو ہے نا وہ روبوٹکس میں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا روبوٹکس آتی ہے آپ کو؟ جی مجھے آتی ہے۔ بتاؤ روبوٹکس کے کیسے کام کرتے ہیں، روبوٹکس میں کون سی لینگویج استعمال ہوتی ہے، پروگرامنگ لینگویج کون سی آتی ہیں؟ وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سے کویشچن کریں گے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جس فیلڈ میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ABC کا نہیں پتہ۔ اچھا، میں آپ کی اس بات سے جو ہے وہ صحیح ہے، وہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بات ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے ویزا لگے ہیں، انہوں نے اتنی اچھے طریقے سے تیاری کی تھی، مطلب انہوں نے تیاری میں اپنا اینڈ کر دیا تھا۔ یار تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نہیں سر، تیاری مطلب چیزوں کو سمجھنے کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو بندہ ایک کنسیپٹ سمجھ کے جا رہا ہے نا ایمبیسی کے اندر، اس کے مائنڈ میں کنسیپٹ ہے کہ یہ میری جاب ہے یا یہ واٹ ایور جو بھی اس کا کام ہے، یہ اس کے پوائنٹس ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل فوڈ ڈلیوری والا ویزا ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ گیا ٹریفک سائنس، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو ایکسپلین کرنے آتے ہیں، اس نے پراپر اچھے طریقے سے، اسے انگلش آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر 100% پھر 100 میں سے سمجھ لے کہ 99% چانس ہے کہ اس کے ویزا لگیں گے۔ اور اگر کوئی بھی جیسے بھی آپ نے اسٹوری بتائی اس طرح کا اگر کوئی بھی معاملہ ہوگا تو پھر ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ کم ہوں۔ ہاں، اسٹوڈنٹ ویزا اور فیملی ری یونیفیکیشن والا ویزا وہ جسٹیفائڈ ریجیکشن ہے،
اسی طرح ٹھیک ہو گیا. ہاں ورک ویزے والے پہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں کئی دفعہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی جی یہ جو زیادہ ایجڈ بندے ہیں نا ان کا جو ہے وہ ویزا شیزا جو ہے وہ لگ رہا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس بات پہ وہ نہیں دیکھتے کیونکہ میرا خیال ہے یہ لاٹری ہے, وہ یہ لاٹری ہے. اسی طرح اس میں پاسپورٹ پھینک دے کسی ٹوکری میں, جو ہاتھ آ گئے ان کو ویزا دے دیں, ان کو ویزا دے دیا. اچھا اب یہ تو ہوگی پاکستان کی بات. اب چلتے ہیں دبئی کی طرف. ٹھیک ہے, عمان اس وقت بہت زیادہ, دبئی اور عمان اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا وہ ذکر کیا جا رہا ہے. عمان سے تو بہت زیادہ لوگ خوش آئے بھی ہیں کیونکہ عمان سے بہت زیادہ ویزا لگا رومینیا کا نا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ عمان ایمبیسی بند ہے. پچھلے سال میں بھی بند ہوئی تھی, تو تب بھی لوگوں کو یہ تھا کہ پچھلے سال 2-3 مہینے کے لیے بند ہوئی تھی. اس دفعہ بھی یہی تھا کہ شاید 2-3 مہینے کے لیے بند ہو, لیکن بہت سارے لوگ اسی انتظار میں رہے جن کے ورک پرمٹ نکلے ہوئے تھے اور جو عمان میں تھے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے دبئی میں اپارٹمنٹ اپلائی نہیں کی, حالانکہ انہیں کرنی چاہیے تھی, اور ابھی بھی ان کے پاس آپشن ہے. اب عمان کی جو ایمبیسی ہے وہ اس وقت بند ہے. جن لڑکوں نے عمان میں اپارٹمنٹ اپلائی کی ہوئی تھی ان کی انہوں نے دبئی میں شفٹ کر دیا, اور ساتھ ای میلز کر دی ہیں کہ آپ اپنا دبئی کا ویزا اپلوڈ کریں, مطلب ای میل کے تھرو ہمیں ویزا بھیجیں, تو پھر ہم آپ کو نیکسٹ آپ کی جو ہے وہ اپارٹمنٹ شیئر کر دیں گے. عمان والوں کی اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے, اور وہاں سے ویزا لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, وہ ایک سمجھ لے کے ٹف پروسیس ہے. ٹھیک ہے, تو عمان والوں کی تو اس وقت یہ صورتحال ہے. جو بندے اس وقت دبئی میں موجود ہیں ان کا جو اوور آل کیس دبئی ایمبیسی جو دیکھ رہی ہے نا, دبئی میں جو رومینیا کی ایمبیسی ہے وہ جو دیکھ رہی ہے, وہ آلموسٹ سمجھ لے کہ 3 سے 4 مہینے کے اندر وہ اس وقت جو ہے وہ بندے کو کلیئر کر دیتے ہیں. مطلب ایک بندے نے فائل اپلوڈ کی, آج کل یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کی پہلے فائل کو جو ہے وہ کرتے تھے, اوکے کا آپشن آتا تھا کہ اب آپ کی فائل جو ہے وہ لگ گئی ہے, تو آپ نے اس کو وہ کرنا ہے, سلاٹ سلیکٹ کرنی ہے. لیکن آج کل وہ وایا ای میل جو ہے نا وہ دے رہے ہیں اپارٹمنٹس, اور 1-2 مہینے کے اندر آپ کی اپارٹمنٹ کلیئر ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اپارٹمنٹس ہیں, اور پھر اس کے بعد جو وہ ریٹرن پاسپورٹ ہوتا ہے تو وہ بھی 1-2 مہینے کے اندر ہو جاتا ہے. لیکن دبئی والا کو بڑا سین ہے نا کہ وہ اپوائنٹمنٹ ہی بڑی شارٹ ٹائم کی دیتے ہیں. فار ایگزامپل آج منڈے ہے, ممکن ہے کہ فرائیڈے کی اپوائنٹمنٹ ہو. ہاں یہ آج کل وہ ای میل کے تھرو اسی طرح کر رہے ہیں. ہاں تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سارے کام جانا, نہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے جب اپارٹمنٹ اپلائی کیا تو موسٹلی ڈاکومنٹس تو آپ کے اس وقت تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, موسٹلی ڈاکومنٹس آپ کے, لیکن اگر 1 ماہ کے بعد آ رہی ہے تو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ تو وہ ایکسپائر ہو گیا نا. نہیں وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے. اب آپ کو پتا ہے سر جی, عمان میں پاکستانی آلموسٹ 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہوتا ہے ڈاکومنٹس کو رینیو کروانے کا. وہاں پہ جو پوسٹل وغیرہ کروانا ہوتا ہے, جو بندے نے سمجھ لے کہ اس کا ایکسٹرا خرچہ ہوتا ہے 700-800 یورو, اور جو بندہ مزدور وہاں پہ کام کر رہا ہے تو اس کی سمجھ لے کہ 2 مہینے کی سیلری عمان میں لگ جاتی ہے ڈاکومنٹس کو رینیو کروانے میں. ٹھیک ہے, عمان یہ صورتحال ہے. اور یہاں پہ تو دبئی میں تو پھر بھی لکیلی انہیں صرف جو ہے نا وہ اپنا ایک پولیس سرٹیفکیٹ چینج کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو دبئی سے یہ سین ہے. اب بات آتی ہے قطر کی. قطر میں بھی سر جی جو اس وقت صورتحال ہے اپارٹمنٹس کی, وہ سمجھ لے کہ 1.5 سال کہیں نہیں گیا, 18 مہینے 20 مہینے. لیکن قطر سے یہ ہے کہ قطر سے ویزا ریشو اچھی ہے دبئی کی نسبت بھی. دبئی میں بھی سر جی کوئی پتہ نہیں چلتا. پچھلے دنوں کی 2 سیم معاملات, مطلب 2 سیم کیس ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے, اور وہ وہاں پہ فوڈ ڈلیوری کا ہی کام کر رہے ہیں. ایک بندے کی جس کی فائل زیادہ اچھی پریپیئر تھی اس کا ویزا ریجیکٹ ہے, اور جس نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں لگائی ایون اس کا ویزا لگا ہوا ہے, اور دونوں وہ فوڈ ڈلیوری کا ہی کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی, اور ان کا ادھر بھی ان کا فوڈ ڈلیوری کا ہی ویزا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دبئی سے سٹوری ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, میں دبئی گیا تھا, میں نے چیک کیا, جو بندہ دبئی میں فوڈ ڈلیوری کر سکتا ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی کر سکتا ہے. یہ تو اس میں کوئی اس میں وہ 8-9 لائنز پہ وہ بندہ موٹر سائیکل گاڑی جا رہی ہے 120 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے یا 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے, اور وہ بندہ ان میں بیچ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہے. میں دنگ رہ گیا, میں نے بولا یار یہ بکرس تو 2 لائنیں 3 لائنیں میکسیمم ہے, تو وہ تو بڑا ایزی کام ہے. یہاں پہ تو ویسے بھی ہائی وے پہ چڑھنے ہی نہیں دیتے نا موٹر سائیکل کو. اسی طرح لیکن وہاں پہ علاوہ, لیکن یہ ہے کہ یہ جو بندے وہاں پہ کر رہے ہیں یہ واقعی ان کے لیے, بلکہ ان کے لیے یہاں پہ آسان ہے کام. ان کے لیے یہاں پہ فوڈ ڈلیوری کا کام آسان ہے. ٹھیک ہے, تو قطر میں بھی اسی طرح, قطر کی میں بات ابھی کر رہا تھا, تو قطر میں جو اس وقت اپارٹمنٹ کی صورتحال ہے وہ سمجھ لے کہ 18 مہینے 20 مہینے بعد کیا. لیکن قطر سے جو ویزا ریشو ہے وہ آلموسٹ 100 میں سے 90-70% جو ہے نا وہ اس وقت ویزا ریشو چل رہی ہے. مطلب موسٹلی لوگوں کو قطر سے ویزا
مل جاتا ہے. اب اس کے بات آتی ہے سعودیہ ایمبیسی کی. سعودیہ ایمبیسی اللہ کی سپرد ہے, ٹھیک ہے. میں خود بذات خود میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے 14-15 چکر سعودیہ ایمبیسی میں لگائے ہیں, ٹھیک ہے. تو سر جی وہاں پہ تو کوئی صورتحال نہیں ہے, بہت اسٹوری سننے والی شیئر کرنے والی ہے, وہ سیپریٹ شیئر کریں گے انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ. تو وہاں پہ سمجھ لیں کہ جو ابھی تک میرے خیال سے 100 میں سے 10 لوگوں کے ویزاز لگے ہوں گے سعودیہ سے, ٹھیک ہے. پاکستانیوں کو تو وہ خاص کر کے ویزا وہاں سے نہیں دیتے, ان کو پتہ نہیں کوئی خاص وہ ہے تو وہ نہیں دیتے. اور اب یہ ہے کہ اب انہوں نے ایمبیسی ہی پاکستان جو سعودیہ میں رومینیا کی ایمبیسی ہے وہ انہوں نے بند کر دی ہے. اب انہوں نے کیا بولا ہے کہ جی اب جو سعودیہ والے ہیں وہ کویت شفٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. اور وہ کویت شفٹ کر بھی رہے ہیں, کچھ لوگوں کو اپارٹمنٹس ملی بھی ہے. اب وہاں سے جو کویت کا ویزا لینا وہ بھی ایک چیلنج ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں, ابھی دوست ٹرائی کر رہے ہیں, تو امید ہے انشاءاللہ کہ لیکن یہ ہے کہ قطر کا یہ کویت کا یہ بینیفٹ ہے کہ اگر آپ سعودیہ سے کویت جاتے ہیں تو کویت اگر آپ اپنی اپارٹمنٹ کریں گے, اس کو کویت میں اپلوڈ کریں گے اپنے ڈاکومنٹس, تو آپ کو 10-15 دن کے اندر اپارٹمنٹ دے دیتے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے. اور کویت میں آپ کا ریٹرن ڈیسیجن جو ہوتا ہے نا اس کا پاسپورٹ کا, وہ بھی جلدی آ جاتا ہے. اور کویت سے ویزا ریشو بھی اچھی ہے. تو ابھی تک ویسے میں نہیں جانتا ذاتی طور پہ کوئی بندہ گیا ہو, لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ انہوں نے کام شروع کر دیا. سعودیہ ایمبیسی نے کویت جو ہے وہ جا کے بندے انٹرویو سعودیہ ایمبیسی کے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سعودیہ میں تھے. اور اس کے بعد جو ترکی آتا ہے, ملیشیا سے اوورآل جو ملیشیا میں بھی صورتحال ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر کیس کور ہو جاتا ہے. جو بندہ جس کا ورک پرمٹ نکلا وہ 1 مہینے کے اندر اپنا پاسپورٹ آرام سے اٹھا لیتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ترکی میں بھی آلموسٹ ویزا ریشو ٹھیک ہے, 100 میں سے 90% ویزا ریشو ہے, اور اپارٹمنٹ بھی 4-5 مہینے کے اندر ترکی سے کلیئر ہو جاتی ہے. تو یہ جو اپارٹمنٹس کی اپڈیٹس ہیں جو اس وقت چل رہی ہے صورتحال ساری کنٹریز کی, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہر بندہ جہاں پہ ہے یہ ان کے لیے وہ اپنے آپ کو جتنا سیکیور کر سکتے ہیں, اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. تو وہ اور ایک اور بڑی چیز آتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ورک پرمٹ ہے اس کی مدت کتنی ہے, تو اس کی مدت یہی 6 مہینے کی مدت ہے. 6 مہینے کے اندر آپ نے اپارٹمنٹ اپلوڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. وہ چاہے آپ کو جو ہے وہ سال بعد کی بھی ملتی ہے, چاہے دبئی میں ملتی ہے, چاہے قطر میں ملتی ہے, جہاں پہ بھی ملتی ہے, لیکن وہ آپ کے اپارٹمنٹ اپلوڈ ہونا لازمی ہے. خاص کر کے اس وقت جو بندے عمان میں موجود ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اگر ان کا ورک پرمٹ آئے ہوئے ہیں اور وہ عمان ایمبیسی کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں, وہ اپنی اپارٹمنٹ جو ہے وہ کم از کم دبئی کے اندر شفٹ کریں, اور کوشش کریں کہ اگر وہ دبئی جا کے اپنا کام کروا سکتے ہیں. تو فیبروری اینڈ ہونے والا ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹس کی سچویشن ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کس کنٹری کا ویزا ایزیلی اویلیبل ہے. اگر آپ ترکی کا ویزا لے سکتے ہیں تو آپ ترکی جا کے, ظاہری بات ہے کہ آپ اپنے بندے سے بات کریں جس نے آپ کو ورک پرمٹ دیا کہ بھائی ترکی میں ہماری اپوائنٹمنٹ شفٹ کر دے. اگر آپ کویت میں جا سکتے ہیں یا دبئی میں جا سکتے ہیں, جس کا ویزا یا آپ کے پاس پہلے سے اویلیبل ہے, یا آپ جس کا ویزا ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں, آپ کا کوئی رشتہ دار ہے وہ آپ کو اسپانسر کر دیتا ہے, تو وہ آپ اپنے حساب سے اپنا ایزی پروسیس دیکھیں کہ کون سا کر سکتے ہیں. وہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ فائل سبمٹ کروائیں اور اپنے ویزا پروسیس کو ایزی کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. Keep watching Real Ijaz Hussain and keep supporting. Follow us, subscribe us on Real Ijaz Hussain. Thank you.